بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام القیوم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر اپنے آپ کو القیوم کہا ہے، یعنی رزق دینے والا، خود کو قائم رکھنے والا۔ القیوم وہ ہے جو خود موجود ہے جبکہ ہر وجود اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے موجود ہے۔ القیوم ہمیشہ قرآن میں خوبصورت نام الحی کے ساتھ آتا ہے۔ الحی ہمیشہ کی زندگی کی صفت اور القیوم خود موجود زندگی کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ القیوم وہ ہے جس نے خود کو اپنے طور پر قائم کیا اور وہ بنیاد ہے جس پر تمام چیزیں موجود ہیں۔ وہی ہے جو پوری تخلیق کو برقرار رکھتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود کسی قسم کے رزق کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم خود کہتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ القیوم اللہ ذوالجلال کے سب سے بڑے ناموں میں سے ہے، اور اس کا اصل لفظ القیام ہے۔ اس جڑ سے اسلام کے چند اہم ترین تصورات تیار ہوتے ہیں۔ اقامت فرض نماز کے قائم ہونے سے پہلے کی اذان ہے۔ نماز میں ہم کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نہ تو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں۔ مومن کے لیے رات کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ سچے مومنین اسلام کے صراط مستقیم پر استقامت سے آراستہ ہوتے ہیں، اور بالآخر ہم سب کو یوم القیامت کے دن القیوم کے سامنے لایا جائے گا۔ القیوم آپ کو قرآن مجید میں کئی بار نماز قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے، لیکن کیا آپ واقعی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی نماز قائم کرتے ہیں، یا کیا آپ اپنی نماز کو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق کرتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ اس کے لوگ وقت پر نماز پڑھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں اپنی صلاۃ کے ارد گرد رکھیں، نہ کہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کے ارد گرد اپنی صلاۃ۔ آپ ایک ہفتے کے لیے اپنی نماز وقت پر ادا کرنے پر توجہ دیں اور اپنے ایمان میں فرق دیکھیں۔ پھر ہمیں چاہیے سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھیں۔ اس سورت میں اللہ، اس کی وحدانیت اور اس کی خود موجود اور پائیدار صفات کا خوبصورت بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل ہو احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لہٰذا جب بھی ہو سکے اس کی تلاوت کریں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی فرصت ہو تو اسے سورۃ اخلاص کی تلاوت سے بھر دیں۔ پھر اسی طرح ضرورت مندوں کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم غریبوں سے محبت کرتے ہو اور انہیں اپنے قریب لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو عاجز بنائیں۔ ہمارے پاس کبھی تکبر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین کو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ خود بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی عقل اور جسم کی نشوما ہوتی ہے، آپ اپنے والدین پر کم انحصار کرتے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے جسم اور دماغ کی طاقت میں کمی آنے لگتی ہے، اور آپ شروع میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں دوسروں کو دوبارہ آپ کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ مضبوط محسوس کرتے ہیں تب بھی یاد رکھیں کہ آپ مکمل طور پر القیوم پر منحصر ہیں۔ القیوم کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے کھانے، پینے اور سونے کی ضرورت ہے۔ اس نے قرآن میں تم سے ایک خوبصورت وعدہ کیا ہے، اے ایمان والو، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 47۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کی راہ میں مدد کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ القیوم وہ ہے جو ہر چیز کا مکمل نگران ہے۔ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن کے پیغام کو پھیلا کر، تعلیم دے کر اور دوسروں کی مدد کر کے دین کی مدد کرے۔ پھر یہ کہ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے سامنے ضرور کھڑے ہوگے، اس کے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان تمہارے لیے ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔
پھر وہ کہے گا کیا میں تمہارے لیے مال نہیں لایا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر کہے گا کیا میں نے تم پر رسول نہیں بھیجا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ اپنی دائیں اور بائیں طرف دیکھے گا اور جہنم کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا اس سے بچو، خواہ آدمی کھجور صدقے میں اور اگر نہیں تو حسن سلوک سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اپنے آپ کو اس لمحے کے بارے میں یاد دلائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہر روز صدقے کا کام کرتے ہیں، چاہے یہ کسی کے لیے مہربانی کا الفاظ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح رات کو قیام کریں۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ قیام اللیل ان لوگوں کے لیے موقع ہے جو اللہ سے دور محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جائیں، اس لیے اس کو حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے حصول کی ترغیب دیں۔ اے اللہ القیوم، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی خود موجود ہے اور سب کو برقرار رکھنے والا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور اسلام کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں نماز کو صحیح معنیوں میں قائم کرنے میں ہماری رہنمائی فرما۔ ہمیں قیام اللیل پہ عمل کرنے کے قابل بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حضور کھڑے ہونے کی یاد دلائے۔ اے اللہ، ہمیں تجھ سے ملنے کی آرزو ہے۔ ایسے اعمال عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب لے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔